کشمیر لائف لائن فاؤنڈیشن اور گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے اشتراک سے آج کانجی گنڈ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع اننت ناگ کے نوجوانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ کیمپ کے دوران ماہرین صحت نے شرکاء سے خون کے مختلف عطیات وصول کیے اور انہیں خون عطیہ کرنے کی اہمیت سے بھی آگاہ کیا۔ اور ہمیں بھی جہاں پہ کوئی غریب جو مستحق ہوتا ہے، ہم بھی اس ٹائم جو یہ فاؤنڈیشن ہے، ان کی جو چیئرمین صاحب یا باقی ہے، ان کے ساتھ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں لگا ان کی طرف سے پوری طرح جو پیشکش ہے یا یہ کوشش کرتے ہیں۔ فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب دودھی مجھل سیکٹر گاؤں میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں 500 سے زائد مقامی رہائش بالخصوص خواتین اور بچوں نے استفادہ کیا۔ کپواڑہ کے سول ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف کی ٹیم نے خواتین کے لیے بریسٹ اور سروائیکل کینسر کی اسکریننگ کے ساتھ ساتھ عمومی طبی معائنے، مختلف بیماریوں کا علاج اور ضروری ادویات فراہم کی۔ صفائی، غذائیت اور احتیاطی تدابیر سے متعلق معلومات بھی فراہم کی گئی۔ جو ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں، جو میڈیسنز کو یہاں سے باہر خرید نہیں سکتے ہیں یا اپنے ٹریٹمنٹ کروا نہیں سکتے یہاں سے باہر، ان کے لیے ایک اچھا قدم ہے اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں سر۔ سول ہوں اور لوکل بھی ہوں، میں بہت دل کی گہرائیوں سے اپنی فوج کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہاں پہ میڈیکل کیمپ رکھا تھا، جس میں ضلع انتظامیہ جموں نے ایک بڑی انسداد تجاوزات اور مسماری مہم کے دوران گاؤں سکندرپور تحصیل بشنا میں کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی پر قبضوں کو برخاست کیا۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جموں ڈاکٹر راکیش منہاس کی ہدایت پر ایس ایس پی جموں جوگندر سنگھ کی فعال شمولیت سے انجام دی گئی۔ انتظامیہ نے واضح کیا کہ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ کلگام کے ہناد چاولگام میں محکمہ ریونیو نے انسداد تجاوزات مہم چلائی تاکہ مبینہ غیر قانونی قبضے روکے جا سکیں۔ اس آپریشن کی نگرانی تحصیلدار نثار احمد وانی اور نائب تحصیلدار نثار احمد منٹو نے کی، جبکہ محکمہ ریونیو میونسپل کونسل کلگام کی ٹیمیں بھی شامل تھیں۔ تحصیلدار نثار احمد وانی نے بتایا کہ فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے 50 کنال زمین پر پارک بنانے کی زمین الاٹ کی گئی تھی، لیکن کچھ افراد نے اس پر غیر قانونی قبضہ کر لیا تھا۔ تجاوزات کرنے والوں کو فوری طور پر زمین خالی کرنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ آئندہ بھی سرکاری اراضی کی حفاظت کے لیے ایسی مہم جاری رہے گی۔ جموں کشمیر کے طبی اداروں میں بڑھتی ہوئی چوکسی کے تناظر میں ہندواڑہ پولیس نے ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے جی ایم سی ہندواڑہ میں وسیع جانچ مہم چلائی۔ اس دوران مختلف سیکشنز سمیت طلباء و عملے کے لاکرز کی باریکی سے جانچ کی گئی۔ حکام کے مطابق اس کارروائی کا مقصد سٹوریج سپیس کے درست استعمال کی تصدیق، ادارہ جاتی قواعد کی پاسداری کو یقینی بنانا تھا۔ ایک ڈرائیو پورے جے اینڈ کے میں کر رہی ہے، جس کے تحت جے اینڈ کے پولیس نے سارے جی ایم سیز میں یا ہاسپٹلز میں، میجر ہاسپٹلز میں ان اٹینڈڈ لاکرز چیک کیے ہیں۔ ایک ڈائریکشنز ایم ایس ایس کو گئی تھی، جس کے تحت ایم ایس ایس نے سارے لاکرز کو نمبرنگ کی ہے اور اس پہ جو کنسرن لاکر ہولڈر ہے اس کا فون نمبر اور نام لکھا ہوا ہے، رجسٹرز مینٹین ہوئی ہیں۔ اسی کے تحت جے اینڈ کے پولیس نے آج یہ چیک اننت ناگ پولیس نے ضلع بھر میں تاجروں کی سخت چیکنگ مہم چلائی تاکہ غیر قانونی سرگرمیوں پر روک لگائی جا سکے۔ پولیس ٹیموں نے گاڑیوں کی رجسٹریشن دستاویزات، اسٹاک ریکارڈ، خرید و فروخت کے معاہدے اور خرید فروخت کنندہ کی شناخت تفصیلات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس دوران پولیس نے واضح کیا کہ کوئی بھی غیر رجسٹرڈ یا مشکوک گاڑی غیر مجاز طریقے سے خرید و فروخت نہ کی جائے۔ ڈی سی کشتواڑ نے ریٹیل ایچ ای پروجیکٹ کے سی ایس آر اقدام کے تحت 91 پی سی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سونپے۔ متاثرہ علاقوں میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو فروغ دینا ضلع میں ڈیجیٹل تعلیم کی سہولیات کو بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کشتواڑ پنکج کمار شرما نے آج ضلع بھر میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کشتواڑ کے پروجیکٹ سے متاثرہ تعلیمی اداروں کو 91 آل ان ون پرسنل کمپیوٹرز حوالے کیے۔ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ آج شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں محکمہ فشریز کی جانب سے ورلڈ فشریز ڈے منایا گیا۔ اس دوران سب سے بڑی تقریب وٹلب میں منعقد ہوئی، جس میں علاقے کے ماہی گیروں نے شرکت کی۔ اس دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز بارہمولہ نے کہا کہ
آج ہم نے ماہی گیروں میں چیک تقسیم کیے تاکہ ان سے فشنگ آلات خرید سکیں۔ تعلق ہے یہاں بارہمولہ میں جیسے باقی ڈسٹرکٹس میں یوٹی کے، یہاں بھی بارہمولہ میں ہم نے یہاں پہ یہ منایا۔ جو مین اس کی فنکشن رہی وہ ہم نے وٹلب میں منائی، اور ہمارے باقی جو یونٹس ہے ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ بھی ہم نے یہ سیلیبریٹ کیا۔ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہمارے فشر مین ہے جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یا جو ہمارے فش فارمرس ہے، وہاں پہ ہم یہ جو اویئرنیس کیمپ سارٹ آف ہو جاتا ہے، یہ وہاں پہ ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ ایم ایل اے کپواڑہ میر محمد فیاض نے پی ایم جی ایس وائی کے تحت 2 اہم سڑک منصوبوں کا افتتاح کیا، جو کہ بلاک پلاروس کے علاقے میں نریکوٹ بندوالی اور جبڑی موری کی جوڑتی ہے۔ یہ بستیاں اب تک سڑک سہولت سے محروم تھیں۔ مقامی لوگوں نے ایم ایل اے کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ پوری جبڑ ایریا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں بنڈوالی بھی ہے، اسی طرح ناری کوٹ بھی ہے۔ اس میں جو ہے یہاں کے لوگوں کی بہت پہلے سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ روڈ بننی چاہیے۔ آج ہم نے ایک جو یہ ہے موری جبڑ بنڈوالی اس روڈ کا جو ہے فاؤنڈیشن سٹون ڈالا۔ یہ ٹوٹل جو لوک جن شکتی پارٹی کسان سیل جموں کشمیر نے آج بیگم پورہ اونتی پورہ میں پارٹی میٹنگ اور شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں مقامی کسانوں، پارٹی کارکنوں اور نئے شامل ہونے والوں کی پرجوش شرکت دیکھنے کو ملی۔ کئی افراد پارٹی میں شامل ہوئے۔ یہاں پر لوگوں کا حال دیکھنے کے لیے، اور ہمارے یہاں پر نئی جوائننگ تھی کسان سیل میں، تو آپ اللہ کی مدد سے یہاں پر لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے جوائن کیا کسان سیل میں، لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے، جو کہ جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے آج ٹورسٹ ٹریڈ انٹرسٹ گلڈ کا 14واں سالانہ اجلاس ہوا، جس اجلاس میں جموں کشمیر وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشند رابی مہمان خصوصی تھیں۔ تقریب کے دوران سیاحت سے وابستہ دیگر انجمنوں نے سیاحتی شعبے کو کس طرح واپس پٹری پر لایا جائے اس پر بات چیت کی۔ جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں، انجمنیں ہیں سیاحت کی، چاہے وہ ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ ہے یا ٹریول ٹریڈ سے یا دوسری ٹرانسپورٹیشن سے، تو آپس میں ہماری بات چیت ہوئی، کیونکہ ٹورزم تو پتہ ہی ہے آج کل بہت ہی نیچے جا رہا ہے ہمارا، اور جو ارائیولز ہیں بہت کم ہو گئے ہیں، تقریباً پورا سال ایسے ہی ہمارا نکل گیا، تو اسی میں کل رات دیر کے ضلع پلوامہ کے ٹینگپورہ علاقے میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں 2 منزلہ رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ بجلی کی ترسیلی لائن میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے، تاہم محکمہ بجلی کے افسران نے اس کی تردید کی۔ وہیں اے ای کے پی ڈی سی ایل پلوامہ انجینئر مشتاق احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیلڈ اسسمنٹ رپورٹ میں مکان مالکان کی لائن میں خرابی ظاہر کی گئی ہے، جس سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ ایک بیچارہ مزدور کام کر رہا تھا، جو آگ کا واقعہ ہوا، یہاں پہ جو اس کی پراپرٹی تھی وہ پوری جل کے راکھ ہو گئی ہے، اس کا کچھ سہارا نہیں تھا، اور اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ مزدوری کر رہا تھا وہ بھی کٹ گیا ہے۔ ہم نے انفیکٹ ٹینگپورہ میں ہم نے کچھ، اگر آپ ٹینگپورہ گاؤں کی بات کریں گے، ہم نے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 100 کے قریب پول لگائے ہیں وہاں پہ، تو آج بھی ہمارے آپ کو رکھیے باخبر، دیکھیے منصف ٹی وی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اسکرین پر دیا گیا بیل بٹن ضرور دبائیے۔